دوستو دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں جنگ کے میدان اور طاقت کے مارکے یکسر بدل چکے ہیں۔ ایک طرف سمندری گزرگاہوں اور تیل کی سپلائی لائنوں پر روایت اور سیاست کی دھمکیاں ہیں تو دوسری طرف خلا اور سائبر اس میں خاموش مگر تباہ کن جنگ کا آغاز بن چکے ہیں۔ تہران نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلوانے کا فیصلہ صرف ایران اور عمان کے باہمی معاہدے سے نہیں ہے۔ اگرچہ عمان کے ساتھ نئے بحری راستوں کے نظام پر گفتگو آخری مرحلے میں ہے، لیکن اس کے باوجود ابنائے ہرمز کی مکمل بحالی کے لیے امریکہ کو اہم شرائط پورے کرنا ہوں گے۔ ابنائے ہرمز کوئی عام سمندری راستہ نہیں، خلیج فارس سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل اور گیس اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہاں جہازوں کی آمد و رفت محدود رہتی ہے تو اس کا اثر صرف واشنگٹن یا تہران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی تیل کی قیمتوں، ایشیائی ممالک کی توانائی اور پوری عالمی تجارت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اصل مسئلہ اب امریکہ کا موقف ہے۔ ایران کے اہم مطالبات میں امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، خطے میں فوجی کارروائیوں کا بند ہونا اور جنگ سے ہونے والے نقصانات شامل ہیں۔ تہران اب صرف سیاسی وعدے نہیں بلکہ عالمی اقدامات چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن ان شرائط کو تسلیم کرے گا؟ اگر امریکہ نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا تو ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جس کے نتیجے میں یہ اہم ترین توانائی گزرگاہ ایک بار پھر طویل عرصے کے لیے سیاسی اور فوجی کشیدگی کا مرکز بن سکتی ہے۔ لیکن بات صرف سمندروں، تیل اور روایتی فوجی کشیدگی تک محدود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آئندہ دور کی جنگیں صرف ٹینکوں، جنگی جہازوں اور میزائلوں سے نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ جنگ کا نیا میدان خلا اور کمپیوٹرائز ہیں۔ یوکرین اور وسطی یورپ میں ہزاروں سیٹلائٹ ماڈمز اچانک بند ہو گئے۔ یہ ایک ایسا سائبر حملہ تھا جس نے ثابت کر دیا ہے کہ آج کی جنگ کا آغاز کسی دھماکے سے نہیں بلکہ ایک خاموش کمپیوٹر کوڈ سے ہو سکتا ہے۔ سیٹلائٹس آج ہماری زندگی کا سب سے حساس حصہ بن چکی ہیں۔ موبائل کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، جی پی ایس، موسم، بینکنگ اور فوجی نگرانی، ان سب کا انحصار خلا میں موجود اسی نظام پر ہے۔ کسی سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے میزائل داغنا ضروری نہیں، سگنلز میں مداخلت یا زمین پر موجود کنٹرول سسٹم پر سائبر حملے کر کے پورا مواصلاتی نظام مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ سرد جنگ کے بعد خلا کو پرامن سمجھا جاتا تھا، مگر اب امریکہ، روس، چین اور یورپ خلا میں اپنی دفاعی اور مواصلاتی صلاحیتیں تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ روس اور عالمی طاقتوں کے خلائی تحریکات نے عالمی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ تقریباً 626 ارب ڈالر کی عالمی معیشت بھی اسی پر انحصار ہے۔ مستقبل کے تنازعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمینی حد بندیوں سے آگے دیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں جنگ کا پہلا دھماکہ ہمیں سنائی بھی نہ دے، کیونکہ وہ صرف ایک خاموش کوڈ سیٹلائٹ سگنلز کو بلاکیج یا رابطے متوقع ہونے کی صورت میں سامنے آئے گا، لیکن اس کے اثرات چند ہی لمحوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور سٹیزن نیوز کو فالو کر لیں۔